السلام علیکم ناظرین، آج کی اس پیشکش میں خوش آمدید، جہاں ہم شامل کریں گے پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں پیش آنے والے اہم واقعات کو۔ شروعات میں ذکر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ کچھ مزید اہم خبروں کو شامل کرتے چلیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی گئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر 23 نومبر سے اسلام آباد، کے پی کے اور پنجاب میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو انہیں 24 نومبر کے احتجاج کے لیے خصوصی اسکواڈ تیار کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کارکنوں کو اسلام آباد جانے سے روکنے کے لیے راولپنڈی کو 50 مقامات سے بند کرنے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور راولپنڈی، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر کے رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ جبکہ اسی احتجاج کے ضمن میں ذکر کرتا چلوں تو وفاق کا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف کے پی حکومت کو خط لکھا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ جبکہ اسلام آباد میں بھی کنٹینرز کی بھرمار، کے پی کی حکومت کا احتجاج کے لیے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں لے جانے کا فیصلہ، نجی ٹی وی جیو نیوز کا یہ دعویٰ ہے۔ اور مزید اگر ہم اسی متعلق بات کرتے چلیں تو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کی تیاریاں، اور انہی کا ہی اگر ذکر کیا جائے تو اسلام آباد میں 8000 اضافی پولیس اہلکار طلب کر لیے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اور وی پی این کا معاملہ بھی اگر ہم اس کے ساتھ دیکھتے چلیں تو بڑی آئی ٹی کمپنیز کے نے باہر جانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، چونکہ پاکستان میں جب انٹرنیٹ کی سستی اور وی پی اینز جو ہیں ان کو جب بند کیا جا رہا ہے تو یہاں پر آئی ٹی سیکٹر کو ایک میجر چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، جس وجہ سے متعدد کمپنیز جو ہیں وہ اپنا کاروبار کو باہر لے جانے کی طرف غور کر رہی ہیں۔ اب ہم مزید ذکر کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہی کے احتجاج کے پیش نظر وزارت داخلہ نے سرکاری مشینری کا استعمال روکنے کے لیے چیف سیکرٹری کے پی کے کو مراسلہ لکھا، اور اسلام آباد میں وفاقی وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں ریاستی مشینری کا استعمال روکنے کی ہدایت کی ہے۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر وفاقی وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر کی جانب سے چیف سیکرٹری کو کے پی کے کو ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے، اور وزارت داخلہ کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو ہدایت کی گئی ہے کہ کے پی حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں ریاستی مشینری استعمال نہ ہو۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت کے احتجاج میں کے پی حکومت سرکاری افسران، نفری اور اخراجات استعمال نہ کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آزاد جموں و کشمیر کی، تو کوٹلی میں صدارتی آرڈیننس جو کہ جاری کیا گیا تھا کچھ عرصہ قبل، اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والے مظاہرین پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس شیلنگ کی گئی، اور دن بھر کوٹلی جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا، اور متعدد افراد اسی ضمن میں زخمی ہوئے۔ اب ذکر کرتے ہیں ایک ایسا دل خراش واقعہ جس نے آج شام ہوتے ہی تمام آنکھوں کو اشکبار کر دیا، یعنی میں ذکر کر رہا ہوں پارا چنار کا۔ ضلع لوور کرم کے علاقے بگن پارا چنار کے مقام پر اہل تشیع کی کانوائے پر 4 اطراف سے اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں ایمرجنسی کا سماں، مقامی اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ جائے وقوع پر امدادی ٹیمیں اور پولیس اہلکار موجود۔ قیامت خیز مناظر ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف ہی کے احتجاج سے جڑی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں جو گفتگو ہوئی اس کو بھی ہم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، تاکہ ہم جس موضوع کے ساتھ چل رہے تھے اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے۔ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلسل احتجاج سے اہمیت نہیں رہتی، یہ کام پختہ طریقے سے کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے احتجاج اور مظاہرے کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے، لیکن جس انداز کے ساتھ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جانے والی احتجاجی کال کا وقت مناسب نہیں۔ پی ٹی آئی میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ بھی موجود نہیں ہیں۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں۔ آج کی اس پیشکش سے فی الوقت یہی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آئندہ پیشکش میں۔ اللہ حافظ۔